میں جس وقت امین انکل کے گھر پہنچی، امین انکل گھر پر موجود نہیں تھے، صرف میری آنٹی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے وہاں پر اپنے آنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ مجھے امین انکل سے کچھ کام تھا جس کے سلسلے میں ان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ آنٹی میرے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ میرے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں امین انکل کے اس کمرے میں گھس کر، جس کمرے میں ان کے ایسے خاص جاسوسی آلات پڑے ہیں، ان کو خود ہی اپنی مرضی کے مطابق سے اٹھا لوں، کیونکہ وہ مجھے ان آلات کے استعمال کے بارے میں بھی بتا چکے تھے اور ان کی مکمل تفصیل جو ہے اس کا مجھے علم تھا۔ اس لیے میرے پاس اب یہی موقع تھا کہ میں وہ آلات جو ہے اندر جا کر کے اٹھا لوں۔ کمرے کے اندر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا، بلکہ اس گھر کے اندر کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ ہاں، گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے ضرور لگے ہوئے تھے کہ گھر سے باہر جو لوگ سڑک سے گزرتے تھے یا گیٹ کے قریب آتے تھے، ان کو ہم لوگ اندر بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے۔ ایک پولیس والے کا گھر تھا اور پولیس والے کے گھر میں جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وجود ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسی غیر متوقع بات نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ جس کمرے میں یہ سامان پڑا ہے، خیر اس کمرے میں یا پھر اس گھر کے اندر والے کمروں میں کوئی ایسا سامان موجود نہیں تھا کہ جس کو سی سی ٹی وی کیمرہ یا کوئی ایسی بات ہم لوگ کہہ سکتے۔ میں اس بات سے کیونکہ اچھی طرح سے واقف تھی، لہٰذا میں نے آنٹی کے چائے بنانے تک اس کمرے میں جا کر ہاتھ صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں نے جیسے ہی وہاں پر اپنا ہاتھ صاف کیا، میرے سامنے اب جو ہے وہ ایک بڑا ہی آسان راستہ تھا، اور وہ یہی تھا کہ میں یہ جو چیزیں یہاں سے لے کر کے جا رہی ہوں، ان کو یہاں سے لے لوں اور اپنی مرضی کے مطابق سے چیزیں وہاں سے اٹھا لوں۔ مجھے زیادہ تر یہ چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے 3 سے 4 چیزوں کی ضرورت تھی جو کہ میں نے وہاں پر جلدی جلدی سے سمیٹ لی، کیونکہ ان کے رکھے جانے کی جگہ کا بھی مجھے پتہ تھا، ان کے استعمال کا طریقہ بھی مجھے پتہ تھا۔ چیزیں لینے کے بعد میں جو ہے وہ وہاں سے باہر نکل آئی اور آ کر کے وہیں ہال میں بیٹھ گئی جہاں پر مجھے آنٹی صفیہ تھوڑی دیر پہلے بٹھا کر کے گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں آنٹی صفیہ جو ہیں وہ چائے بنا کر کے لے آئیں اور ان کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو لوازمات ساتھ میں رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ پکوڑے، سموسے وغیرہ۔ میں نے فٹافٹ سے کچھ کھایا کیونکہ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اور پھر میں نے آنٹی صفیہ سے اجازت لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے مجھے آواز دی، روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کو یہی بتایا کہ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے اور میں جلدی گھر جانا چاہتی ہوں۔ یعنی رمشا میں وہاں سے نکل آئی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اور مجھے اپنے گھر میں پہنچنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ اب گھر تو میں آ چکی تھی اور میرا انتظار تھا کہ رات ہو جائے، اور جیسے ہی رات ہو جائے میں اپنے کام کے لیے نکل کھڑی ہوں گی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلانا تھا کہ اس واش روم کے اندر جو ہے وہ کیا کھچڑی پک رہی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا، اور میں اس بات کو لے کر کے بڑی تجسس میں تھی۔ لہٰذا میں نے جو ہے اب اس بات کا پتہ لگانے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا۔ آج کی رات میں نے ایک کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ کام بڑا عجیب تھا اور انتہائی رسکی کام تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ مجھے آج کی اس رات میں ان لوگوں کے اس وقت نہیں جانا تھا کہ جس وقت وہ لوگ واش روم میں آتے تھے، یا اس سے کچھ دیر پہلے میں وہاں پہ چلی جاتی تھی، بلکہ مجھے اس سے تقریباً 2 سے 3 یا 2.5 گھنٹے پہلے جو ہے وہاں پر اس واش روم میں جانا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت رسکی کام تھا، لیکن میں اس کام کو کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، کیونکہ میں اس واش روم میں جا کر کے کچھ ایسی سیٹنگ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں ان جاسوسی کے آلات کو وہاں پر لگا کر آ جاؤں، اور پھر اس کو اپنے گھر سے بیٹھ کر بھی میں آپریٹ کر سکتی تھی۔ ان آلات کا تعلق میں اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے بھی جوڑ سکتی تھی، اور ان آلات کو میں اپنے موبائل کے ساتھ بھی منسلک کر سکتی تھی، یعنی مجھے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہونی تھی کہ مجھے پھر دوبارہ دیواریں پھلانگ کر کے ان کے چھت پر جا کر ان کی سیڑھیاں نیچے اتر کر کے ان کی جاسوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پر گھر بیٹھے ہی مجھے ہر چیز کا پتہ چل جاتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر کس طریقے سے کر رہے ہیں، یا ان کا مقصد کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ تھا جو کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ شیئر کر دوں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں وائس نہیں سن سکتی تھی، لیکن میں تصویر دیکھ سکتی تھی، اور اس تصویر کو نہ صرف کہ دیکھ سکتی تھی بلکہ میں اپنے موبائل کے اسکرین ریکارڈر کے ذریعے سے وہ سارا منظر ریکارڈ بھی کر سکتی تھی۔
اگر میں اسکرین ریکارڈر کے ذریعے وہ سارا منظر ریکارڈ کر سکتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میرا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن میں اس کی وائس جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وائس جو ہے وہ اسی شکل میں تھی کہ جب میں ایک پاورفل وہاں پہ وائس ریکارڈر جو ہے وہ لگا کر کے فٹ کر کے آؤں، ایک ایسا آلہ کہ جو وہاں کی آواز کو مجھ تک منتقل کرے، اور اس میں بڑا رسک تھا جو کہ میں کر نہیں سکتی تھی۔ میں صرف ایک ایسا آلہ وہاں پر لگا سکتی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہاں پر ہونے والا جو بھی منظر ہے، جو بھی تصویر ہے، جو بھی چیز ہو رہی ہے، وہ میں یہاں پر اپنے موبائل پہ بیٹھ کر کے لائیو دیکھ سکوں گی اور مجھے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے مجھے جو ہے جو بھی کرنا تھا ان لوگوں کے واش روم میں آنے سے پہلے پہلے ہی کرنا تھا۔ لہٰذا تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب جب کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے چلے گئے، یہ بات مجھے نہیں پتا کہ وہ سو گئے یا نہیں سوئے، لیکن جب وہ سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں فٹافٹ سے اپنے کمرے سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی ایک دفعہ پھر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر دیوار ان کے چھت کی، کیونکہ ہمارے چھت کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو وہاں پر اس دیوار پر چڑھ کر کے وہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر کر کے مجھے ظاہری بات ہے کہ ان کے گھر میں اترنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اس بار میں نے پھر اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا اور میں نے پاؤں میں ایسے سلیپر پہن رکھے تھے جو کہ آواز نہیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ اپنی آسانی کے لیے پہن رکھا تھا۔ اگر مجھ پر کچھ افتاد آن پڑی یا بھاگنے کا وقت آ گیا تو میں آسانی سے بھاگ سکوں گی۔ جب میں ان کے گھر میں سیڑھیاں اتر کر کے نیچے گئی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں اور مکمل طور پر جو ہے اب ہر طرف خاموشی اور سناٹا ہے۔ یہی کام مجھے جو ہے خاموشی اور سناٹے کا یہاں پہ کرنا تھا، اور اسی کام کی غرض سے میں یہاں پر سیڑھیاں نیچے اتر کر کے آئی تھی۔ میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ دبے قدم چلتے چلتے سیڑھیوں کے بالکل سامنے والی راہداری میں اس راہداری میں داخل ہو گئی کہ جس کے آخری کونے پر وہ واش روم تھا جس واش روم میں یہ ساری کارستانی ہو رہی تھی۔ الٹے ہاتھ پہ واش روم تھا، میں لہٰذا واش روم میں داخل ہو گئی۔ یہ واش روم بالکل نارمل تھا جیسے کہ ہمارا اپنا واش روم ہوتا ہے۔ میں نے کسی قسم کی لائٹ کو جلانے کی تکلیف نہیں کی، نہ ہی میں لائٹ جلانا چاہتی تھی۔ میرے پاس ایک لائٹر تھا جس کی آگے لائٹ چلتی تھی، لہٰذا میں نے اس لائٹر کو نکال کر کے اس کی لائٹر کی ٹارچ کو آن کر دیا، اور اسی کی مدد سے میں مکمل طور پر سارے غسل خانے اور واش روم کو دیکھنے لگی۔ یہ غسل خانہ اور واش روم بالکل ایک جیسا بنا ہوا تھا، ہمارا غسل خانہ بھی اس کی کاپی تھا، سیم ٹو سیم، دونوں جگہ ایک جیسی تھی۔ یہاں پر مجھے دیوار کے اوپر کچھ عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار جو کہ شاید چاک یا کوئلے کی مدد سے بنائے گئے تھے نظر آئے، کیونکہ کچھ ان میں سے کالے رنگ کے بنے ہوئے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو یہاں پر جو ہے وہ سفید رنگ سے بنے ہوئے تھے۔ شاید چاک کو یوز کیا گیا تھا یا کوئلے کو یوز کیا گیا تھا یا پھر کوئی کالا بڑا مارکر جو ہے وہ یوز کیا گیا تھا۔ بہرحال کوئلے سے زیادہ امکان تھا کہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بڑے مارکر کے نشان نہیں لگ رہے تھے، بلکہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئلے سے بنایا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ ایسی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کچھ لکیریں سی ہیں، کچھ لہریں سی ہیں، کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ کچھ شکلیں کچھ غبار سے بھی بنائے گئے ہیں۔ اس میں کچھ عورتوں کے، مردوں کے باڈی پارٹس بھی تھے جو کہ دیوار پر بنائے گئے تھے، اور ان کو تو میں نے بڑی آسانی سے پہچان لیا تھا۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ہی میری سمجھ سے باہر تھیں، اور میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ دیوار جو ہے، یہ دیوار وہ تھی کہ جیسے ہی میں دروازہ اندر واش روم کا داخل ہوئی تھی تو سیدھے ہاتھ پہ جو بنی ہوئی دیوار تھی، تو اس دیوار پر یہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یعنی میری بیک سائڈ جو تھی، جس دیوار کی طرف تھی، وہ دیوار جو تھی وہ میرے گھر کی طرف کھلتی تھی۔ میں اب اس بات کو لے کر کے بالکل حیران اور پریشان تھی اور ان نقش و نگار کو انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پہ کچھ باڈی پارٹس ضرور تھے جو کہ ایسا ظاہر کرتے تھے کہ یہاں پر ان دیواروں پر کچھ لکیریں وغیرہ کچھ چیزیں ڈال کر کے کچھ عجیب و غریب قسم کی لہریں بنائی گئی ہیں،
کہیں، لیکن سمندر اور چاک سے بنی ہوئی یہ ڈرائنگ میری سمجھ میں سے آنے سے باہر تھی۔ اگر یہ کسی جو ہے وہ کاغذ پہ بنی ہوتی یا کسی جگہ بنی ہوتی تو شاید یہ اس کا مقصد کچھ سمجھ آتا، لیکن یہاں پر دیوار پہ بنی ہوئی چیزیں میری سمجھ سے بالکل باہر تھیں اور بالکل ہی الگ تھلگ سی نظر آ رہی تھیں۔ لہٰذا میں ان باتوں کو لے کر کے کافی حد تک جو ہے وہ پریشان ہوئی اور الجھ گئی، لیکن مجھے اب الجھنا نہیں تھا، مجھے جو ہے وہ تو اپنا کام سر انجام دینا تھا، اور اپنا کام سر انجام دینے کے بعد مجھے یہاں سے رفو چکر ہونا تھا۔ لہٰذا میں نے یہاں پر اپنا کام کرنے اور یہاں سے رفو چکر ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ انرجی سیور لگا ہوا تھا، آپ کو بتاتے چلوں کہ اس واش روم میں انرجی سیور لگا ہوا تھا، لہٰذا مجھے اس انرجی سیور کی ہی تلاش تھی۔ میں نے اسی لیٹر کی روشنی میں انرجی سیور کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے اتار لیا، اور پھر اس کے ساتھ میں اپنی چھیڑ خانی کرنے لگی، اور پھر میں نے وہ ڈیوائس جو کہ میں نے انکل امین کے گھر سے چوری کی تھی وہ اس انرجی سیور کے ساتھ جو ہے وہ لگا کر کے اس کو دوبارہ سے انرجی سیور کو بلب کی جگہ پر لگا دیا اور اس کی چوڑی کو اچھی طرح سے میل دیا۔ اب جیسے ہی یہ انرجی سیور آن ہوتا اور اس کی لائٹ چلتی، میرے پاس جو ہے وہ یہاں کی تصویر اور یہاں کے مکمل مناظر جو ہے ان کا عکس آنے لگتا، اور میں اسے اپنے موبائل پر بھی دیکھ سکتی تھی، اور میں اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ یا پھر اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتی تھی، لیکن موبائل پر دیکھنا میرے لیے زیادہ سیف تھا۔ میں نے اس انرجی سیور میں ایک جو ڈیوائس لگائی تھی اس کا ایک پاسورڈ تھا جو کہ کافی مشکل تھا، جسے میں نے زبانی یاد کیا تھا، اور مجھے وہ پاسورڈ اس لیے بھی یاد تھا کہ میرے اپنی بہت سی چیزوں کا میں نے وہی پاسورڈ رکھ چھوڑا تھا، لہٰذا یہی پاسورڈ اب مجھے جا کر کے اپنے موبائل پر انٹر کرنا تھا، اور پھر میری اس ڈیوائس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹنگ ہو جاتی۔ جب بھی وہ لوگ یہاں پر آتے میں ان کو آسانی کے ساتھ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ سکتی تھی، اور میری سمجھ لو کہ اب یہ محنت جو ہے وہ سفل ہو چکی تھی۔ میں ڈر بھی رہی تھی کیونکہ بہرحال میں ایک واش روم میں کھڑی تھی جو کہ میرا خود کا اپنا واش روم نہیں تھا، لیکن کوئی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی، مکمل طور پر سناٹا تھا۔ پھر میں وہاں سے نکلی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوبارہ سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا شرارت سوچی، اور میں نے 3 بار ہلکے ہاتھ سے دستک جو ہے وہ پروفیسر کے دروازے پر دے دی، اور پھر فٹافٹ سے سیڑھیوں کے اوپر کی طرف لپکی اور تھوڑی ہی دیر میں چھت پر آ کر کے اپنے چھت کی طرف بڑھ گئی۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں آ کر ہی سانس لیا۔ اب میں مکمل طور پر اس بات کو دیکھنے اور سننے کے لیے تیار تھی کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اور مجھے اس کا انتظار تھا۔ عموماً یہ ٹائم 1 بجے سے بعد کا ہوتا تھا، 1:30 سے 2 بجے کے درمیان یہ ٹائم ہوتا تھا کہ جب یہ باپ اور بیٹی اس طریقے سے پراسرار طریقے سے واش روم میں جاتے تھے، اور پھر ان کے درمیان میں کیا باتیں ہوتی تھیں، یا یہ واش روم کو استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا ان کے معاملات کیا تھے، یہ 1 سے 1:30 بجے کے درمیان ہی، کبھی کبھی تو 2:30 بج جایا کرتے تھے جب ان کے درمیان یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ میں اب اسی چیز کے انتظار میں تھی، اور اس بات کو جو ہے وہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لہٰذا مجھے اب تقریباً 1:30 سے 2 بجے تک انتظار کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے اب جو ٹائم ہوا تھا وہ اس وقت 11:15 کا ٹائم تھا، یعنی کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ویسے ہی انٹرنیٹ کو آن کیا، اور وہاں پر مختلف پروگرام وغیرہ، ٹک ٹاک، اسی قسم کی ریلز وغیرہ دیکھنے لگی تاکہ میرا وقت جو ہے گزر جائے، اور پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے آخر کار میں نے 1 گھنٹے کی آواز سنی کہ 1 ہو چکا تھا، لہٰذا اب کسی وقت بھی جو ہے وہ ایسا ہو سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر اس ڈیوائس کے ساتھ اپنے موبائل کو کنیکٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ لہریں تھیں جو کہ میرے موبائل پر آ کر کے گزر رہی تھیں، اور کنیکٹنگ جو ہے وہ ابھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ لہریں صاف ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ ڈیوائس کافی پاورفل تھی، اور وہ تو یہاں سے اگر میں 10 گار دور بھی ہوتی تو تب بھی مجھے جو ہے وہ اس گھر کا منظر دکھا سکتی تھی، لہٰذا میں نے اس ڈیوائس کو جو ہے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مجھ سے پاسورڈ مانگا تو میں نے اپنا مطلوبہ پاسورڈ ڈالا، اور پھر جیسے ہی میں نے پاسورڈ شو کیا، دوسری طرف سے مجھے اسی واش روم کا منظر نظر آیا، لیکن یہ منظر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی کہ ابھی وہاں پر روشنی نہیں چلی تھی، اور ابھی وہاں پر مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ مجھے تقریباً اور انتظار کرنا تھا، شاید میرے اندازے کے مطابق آدھا گھنٹہ اور۔
مجھے اس بات کا انتظار کرنا تھا، اور پھر میں نے آ کر کے جو ہے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ میں اب مزید آدھا گھنٹہ اور انتظار کروں گی۔ میں نے کنیکٹنگ کر لی تھی اور وہ منظر جو ہے وہ مسلسل مجھے دکھائی دے رہا تھا، لیکن ابھی اس منظر کے دکھائی دینے کا مجھے کچھ فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر مسلسل طور پر اندھیرا چلا آ رہا تھا، اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ ہی یہ منظر جو تھے مجھے بہت ہی زیادہ دھندلے اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ موبائل کے ذریعے سے اندر کا جو واش روم کا منظر ابھر رہا تھا، اس میں مجھے کچھ ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ جس کو میں کبھی کوئی پروف کے طور پر یا پھر ان لوگ باپ بیٹی کی حرکتوں کے طور پر ثابت کر سکتی، جب تک کہ یہ آ کر خود اپنا انرجی سیور آن نہ کرتے۔ جیسے ہی انرجی سیور آن ہوتا، اس ڈیوائس میں روشنی بھر جاتی، اور وہ روشنی کی جو لہریں ہیں مکمل منظر صاف طور پر جیسے فل ایچ ڈی کوالٹی میں دکھاتی، اور مجھے یہاں پر سکرین ریکارڈر کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں اصل میں سکرین ریکارڈر کر کے ان باپ بیٹی کی حرکتوں کو یہاں پر اپنے پاس اتارنا چاہ رہی تھی، اور جاننا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ والے اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اسکرین ریکارڈر اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا، اور اب میں نے اسے بھی چیک کر لیا تھا چلا کر کے، اور کچھ اسکرین ریکارڈنگ میں نے کر کے دیکھی تھی، تو اس میں مکمل جو ہے وہ بہترین رزلٹ جو ہے وہ اسکرین ریکارڈنگ کا آ رہا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو اپنے اندر ہی اندر رکھ لیا تھا کہ میں اب اس اسکرین ریکارڈر کے ذریعے سے ان کا پردہ جو ہے وہ فاش کروں گی، اور ان کا پردہ فاش کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مجھے ان کے بارے میں ہر ایک بات کا پتہ چلے، اور ان کی بات جو ہے وہ میں اچھے طریقے سے نوٹس کر سکوں۔ 1:30 بج گیا، لیکن یہاں پر واش روم میں کوئی نہیں آیا، اور میں انتظار میں بیٹھی رہی۔ 1:30 سے 1:45 1:45 سے 2 ہو گئے، لیکن یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ آج جو ہے وہ نہیں آنا چاہتے، اور ان کے آنے کا کوئی پروگرام بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3 بجے رات تک میں جو ہے الوؤں کی طرح جاگتی رہی، اور ان کے یہاں پر آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب 3 بج گئے تو نیند کے مارے میری بری حالت ہونے لگی۔ مجھے جاگنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ اس موبائل کو ایسے ہی کنیکٹ کیے ہوئے کب مجھے جو ہے وہ نیند آ گئی۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ اگر رات میں بھی کچھ ہو جاتا تو میرے موبائل میں وہ سب کچھ آ جاتا، اس لیے میں نے سونے سے پہلے ایک کام ضرور کر دیا تھا کہ سکرین ریکارڈر کو میں نے آن کر دیا تھا، اور اپنے موبائل کو اپنے ساتھ ٹیبل پر رکھ کر کے میں سو گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ماں نے اچھی خاصی میری بےعزتی کی، اور مجھے کچھ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے کہا، یعنی صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اٹھ کر جا کر کچن میں ہی اپنے حصے کا ناشتہ کیا، کیونکہ باقی لوگ ناشتہ کر چکے تھے، اس لیے مجھے اپنا ناشتہ اب کچن سے ہی ملنا تھا۔ کچن سے ناشتہ کرنے کے بعد میں فوری طور پر اپنے موبائل کی طرف لپکی، جسے میں نے چارجنگ پہ بھی رات کو لگا دیا تھا، اور وہاں پر اسکرین ریکارڈر کو بھی آن کر دیا تھا، اور اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ بھی اس کو رکھا تھا۔ یہاں پر آ کر میں نے اپنے موبائل کو اٹھایا، اور پھر میں نے اپنے موبائل کو لے کر کے جیسے ہی چیک کرنا شروع کیا، وہاں پر 3 بجے سمجھ لو میس ہوئی تھی، تو 4 بجے 5 بجے 6 بجے صبح تک کی ساری اسکرین ریکارڈنگ کو میں نے اچھی طرح سے چیک کیا، لیکن وہاں پر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، یعنی کہ وہ لائٹ جلی ہی نہیں تھی، اور وہ لوگ واش روم میں آئے ہی نہیں تھے۔ ہاں، صبح کے قریب میں نے دیکھا کہ تقریباً 8 بجے کے بعد جو ہے ان میں سے ایک لڑکی نے آ کر کے واش روم استعمال کیا تھا، اور صبح کیونکہ ویسے ہی روشنی ہو چکی تھی، اس لیے اب اس واش روم کا جو منظر ہے قدرے بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ گھر اندھیرے والا تھا، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ روشنی والا گھر نہیں تھا، ہمارے گھر کی طرح ہی بنا ہوا تھا، اس لیے صبح ہونے کی وجہ سے بھی نارمل سی روشنی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ صبح جب 8 بجے کے قریب تقریباً صبا نے آ کر کے واش روم کو استعمال کیا ہے، اس نے بالکل نارمل ہی واش روم کو استعمال کیا تھا، اور واش روم کو استعمال کرنے کے بعد وہ وہاں سے واش روم سے نکل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 10 بجے میری ماں نے مجھے اٹھایا تھا، لیکن اس وقت تک کوئی بھی ان میں سے واش روم میں نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ بیدار ضرور ہو چکے تھے، اٹھ چکے تھے، لیکن ان میں سے کوئی واش روم میں نہیں آیا تھا۔
میں اس ڈیوائس کے ساتھ مسلسل کنیکٹ نہیں رہ سکتی تھی، اور میں اس ڈیوائس کی مکمل جو ہے اسکرین ریکارڈنگ اب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اپنا کنیکٹ ختم کیا اور پھر اپنے موبائل کی اسکرین ریکارڈنگ میں جتنی بھی ویڈیو رات بھر میں ریکارڈ ہوئی تھی اس سب کو ڈیلیٹ کر دیا۔ مجھے اب اگلی رات کا دوبارہ سے انتظار تھا، کیونکہ میں اگلی رات میں ان کا راز فاش کرنا چاہتی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ ہاتھ آیا مگر منہ کو نہ لگا، میرے ساتھ ایسا سسٹم ہو چکا تھا، اور مجھے کچھ بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک بات تھی جو کہ میرے اپنے ذہن میں گوندی، اور مجھے پتہ لگا کہ شاید ایک غلطی ہے جو مجھ سے ہوئی ہے، اور یہ غلطی جو ہے یہ ایسی تھی کہ شاید اس غلطی کی وجہ سے جو یہ معاملات ہیں یہ نہیں ہو رہے ہیں۔ میں نے آتے آتے ایسے ہی شرارت کے طور پر پروفیسر کے دروازے پر 3 بار ہلکے ہاتھ سے دستک دی تھی، جیسے کہ عموماً جو ہے میمونہ یا پھر صبا جو ہے وہ دستک دیتی تھیں، لیکن یہ دستک جب میں نے دی تھی اس وقت زیادہ سے زیادہ 11 کا ٹائم رہا ہوگا۔ تو اس دستک کے جواب میں نہ تو پروفیسر گھر سے باہر نکلا تھا، نہ ہی میمونہ یا صبا میں سے کوئی آیا تھا۔ تو اس دستک کے جواب میں شاید والی بات ہے کہ رات میں ان لوگوں نے واش روم استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید انہیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ دستک نہ تو صبا نے دی ہے نہ میمونہ نے دی ہے۔ پروفیسر اس بات کو شاید جان چکا تھا کہ یہ دستک دینے والا ہاتھ نہ تو صبا کا ہے نہ میمونہ کا ہے، بلکہ یہ کوئی تیسرا ہاتھ ہے جو کہ ان کے لیے انجان ہے۔ شاید اسی بات کو لے کر کے پروفیسر نے سوچا ہوگا کہ یہ تیسرا ہاتھ ہے کون، کس نے آ کر کے دستک دی ہے۔ صبا اور میمونہ سے ہو سکتا ہے کہ پروفیسر نے بات کی ہو اس سلسلے میں، اور انہوں نے جب بتایا ہو کہ ان میں سے کوئی بھی آ کر کے دروازے پر دستک دینے والی نہیں، تو پروفیسر کو ضرور شک ہوا ہوگا کہ اس گھر میں ان کے علاوہ کوئی آیا ہے۔ اگر اس بات کا شک پروفیسر کو بیٹھ گیا تھا اور واقعی میں یہ بات تھی جو کہ میں سوچ رہی تھی، تو اب مجھے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ لوگ واش روم میں آ کر کے واش روم کا استعمال کرنا ہی بند کر دیں۔ اگر وہ واش روم میں نہ آئے اور انہوں نے واش روم کا استعمال کرنا بند کر دیا تو ظاہری بات ہے میری ساری کیتی کرائی دھرے کی دھری رہ جائے گی۔ لہٰذا مجھے اب نہیں پتہ تھا کہ یہ میرے دستک کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے، لیکن جو بھی تھا میں اب اس بات کو لے کر کے بالکل ہی زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں تھی۔ ان کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی، کیا چل رہا تھا، اس واش روم میں کیا ہوتا تھا، کیا ایک باپ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرتا تھا کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ باتیں لے کر کے میں پریشان تھی، اور میں اسی پریشانی کے عالم میں اب سوچ رہی تھی کہ کل رات کو کوئی آیا نہیں ہے، کچھ ہوا نہیں ہے۔ بہرحال وہ ڈیوائس وہاں پر لگی ہوئی تھی، اور مجھے جب بھی ان لوگوں میں سے کوئی بھی واش روم میں آتا، چاہے وہ دن میں آتا یا رات میں آتا، مجھے اس کی خبر جو ہے وہ اس ڈیوائس کے ذریعے سے ہو جاتی۔ میں دن میں کئی بار اپنے موبائل کو کنیکٹ کر کے بار بار دیکھتی رہی، کیونکہ میں ہر بار کنیکٹ ختم کر دیتی تھی، کیونکہ مسلسل کنیکٹ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تو میں اس ڈیوائس کو جو ہے وہ وہاں پر نصب کر آئی تھی، اور اپنے موبائل پر جو ہے وہ بار بار چیک کرتی چلی جا رہی تھی۔ نارمل ہی سب لوگ آ کر کے واش روم کو استعمال کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس روز میمونہ نہائی بھی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے نہانے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ قصہ مختصر جی کہ میں مکمل طور پر فیل ہو چکی تھی، اور میری پہلی ہی جاسوسی بری طرح سے ناکام ہوئی تھی، اور میں اپنے اس سسپینس کو کلیئر نہیں کر پائی تھی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یا پھر ان کے درمیان جو ہیں وہ کیا معاملات ہیں جو کہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میں بھی ہمت ہارنے والوں میں نہیں تھی، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں ان کے راز کو فاش کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کی رات بھی مکمل پہرا دوں گی، اور کوشش کروں گی کہ اگر آج کی رات یہ لوگ واش روم میں جائیں اور پھر وہی حرکت ہو جیسا کہ یہ کرتے چل آ رہے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔
پھر اگلی رات آ گئی، میرے والدین جب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کا رخ کر چکے تھے تو میں نے پھر اپنا کنیکٹ کیا اور پھر میں نے موبائل کو لے کر کے بیٹھ گئی اور پھر موبائل پہ میں پورے دھیان کے ساتھ اب اس چیز کو دیکھنے اور سننے لگی کہ شاید اب ہو جائے اب ہو جائے۔ لیکن قصہ مختصر یہ کہ وہ رات بھی ویسے ہی گزر گئی جیسے کہ پہلی رات گزری تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسکرین ریکارڈر لگا کر کے ڈیوائس کنیکٹ کر کے میں سو گئی۔ آج کی رات میں جب سوئی تھی صبح کے 4 بج رہے تھے، اس لیے میں صبح 4 بجے کے قریب جا کر کے سوئی تھی۔ صبح پھر میں تقریباً 10 بجے اٹھی اور ماں سے کافی ساری باتیں سنی، لیکن ماں کو میں نے یہ بتایا کہ بھئی آج کل نا میرا ایک فیوریٹ سیریل ہے جو کہ نیٹ پہ چل رہا ہے اور مجھے جو ہے اس کے ایپیسوڈ دیکھتے ہوئے رات کو سونے میں دیر ہو جاتی ہے اور میں 3-4 بجے تک جاگتی رہتی ہوں۔ کیونکہ میں کالج نہیں جا رہی تھی، مجھے چھٹیاں تھیں اور میں گھر پہ ہی اپنا وقت گزار رہی تھی، اس لیے ماں نے جو ہے وہ تھوڑی باتیں تو کی لیکن بہرحال اتنا غصہ نہیں کیا کہ جس سے میری صحت پر کچھ اثر پڑے۔ اگلے چند دن اسی طریقے سے گزر گئے اور اب ساتھ والے گھر میں وہ ساری رونق ختم ہو چکی تھی۔ وہ لوگ نہ واش روم میں آتے تھے اور نہ ہی آ کر کے کچھ ایسا کام کرتے تھے۔ میں اب اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو ایسے ہی انکل کی ڈیوائس چوری کر کے وہاں پہ لگا دی۔ اب تو میں یہ سوچنے لگی تھی کہ جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو چکا ہے، جو بھی تھا وہ ہو چکا ہے، یہ بس میرا وہم ہی تھا، اس کو میں وہم ہی قرار دوں گی اور میں جب بھی کبھی مجھے موقع ملے گا میں اس گھر میں جا کر کے وہ ڈیوائس وہاں سے اتار لاؤں گی اور واپس انکل امین کو وہ میں ڈیوائس دے دوں گی۔ اب میں اسی بات پہ غور کرنے لگی تھی کیونکہ اب بہت ہی دن بیت چکے تھے، تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا تھا اور بالکل مجھے کچھ ایسی ہلچل اب اس کے بعد محسوس نہیں ہوئی تھی کہ ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس دوران میں 1-2 دفعہ انکل امین کے گھر بھی گئی تھی اور انہیں میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں نے وہ ڈیوائس جو ہے وہاں سے لی ہے یا پھر میں نے کچھ چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ ان کی لی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے اس ذخیرے کو بہت کم دیکھنا ہوتا تھا۔ جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو تب ہی وہ اس کمرے کا رخ کرتے تھے، لہٰذا ابھی تک شاید ان کے علم میں بھی اس بات کو نہیں آئی تھی کہ میں وہاں سے 2-3 چیزیں اٹھا کر کے لے گئی ہوں۔ مجھے کامیابی ہوتی تو میں بڑے تمطراق کے ساتھ جا کر کے وہ چیزیں ان کے حوالے کرتی اور ان کو بتاتی کہ دیکھیں میں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور وہ بھی کہتے کہ رمشا بیٹا واقعی تم نے اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اب جب تک یہ کام اچھا ہو نہیں جاتا تھا اس وقت تک میں ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈیوائس اور اس کے علاوہ 1-2 چیزیں اور تھیں جو کہ میرے پاس تھیں، لیکن میں اب کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں صرف اتنا ہی جان سکتی تھی کہ یہاں پر پہلے کچھ ہو رہا تھا لیکن اب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں اسی طریقے سے مایوس ہو چکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب بالکل جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، میں نے تو اب دیکھنا سننا بھی بند کر دیا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور ڈیوائس کو دوبارہ سے اتار کر لانے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ 1 مہینے کے بعد ایک دن میں نے دیکھا کہ پروفیسر اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ دن کے ٹائم پر کسی جگہ گئے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ میرے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچ لیا۔ میری ماں بھی اس وقت اپنے کاموں میں تھی اور باپ بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے میرے پاس یہ ایک بہترین چانس تھا کہ میں وہاں پہ جا کر کے اس ڈیوائس کو اتار کر لے آؤں۔ لہٰذا کیونکہ اب یہ ڈیوائس مجھے کچھ کام نہیں دے رہی تھی اور اب تک 1 مہینہ گزر چکا تھا ان تمام باتوں کو، میں نے وہاں پر جا کر کے اس ڈیوائس کو اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کے ٹائم ہی میں نے ان کی چھت کو کراس کیا اور پھر میں نیچے سیڑھیاں اتر کر کے ان کے گھر میں چلی گئی، کیونکہ وہ لوگ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور مجھے اس بات کا پکا پتہ تھا، اس لیے میں نے وہاں پر جا کر کے سیدھا واش روم کا رخ کیا اور واش روم میں جانے کے بعد میں نے انرجی سیور سے چوڑی کھول کر کے اپنی اس ڈیوائس کو نکالا اور دوبارہ انرجی سیور کو ٹھیک کرنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف واپس آ گئی۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا عرصہ لگا ہوگا۔ میں نے ماں کو بھی اپنے گھر میں محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی اور نے محسوس کیا میرے اس آنے جانے کو۔ ویسے بھی دیگر گھر جو تھے وہ وہاں سے دور دور تھے اور ہمارے ان 2 گھروں کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں تھا جو کہ ہمارے پاس تھا، اس لیے میں واپس آ چکی تھی اور وہ ڈیوائس میں اتار کے لے آئی تھی۔ اس ڈیوائس کو میں نے آ کر کے اپنی ایک دراز میں سنبھال کر رکھ دیا جو کہ میرے ہی کمرے میں میری ہی ٹیبل کی دراز تھی۔ اس دراز میں اس ڈیوائس کو سنبھالنے کے بعد میں نے اچھی طریقے سے دراز کو لاک کیا اور پھر لاک کرنے کے بعد اب میں مطمئن ہو گئی، کیونکہ میری پہلی جو چیزیں تھیں جو کہ میں نے جاسوسی کے آلات انکل امین کے گھر سے اٹھائے تھے وہ بھی اسی دراز میں پڑے تھے اور میرے پاس میرے انڈر میں تھے۔
لیکن اب میری ساری امیدوں پر اوس پھر چکی تھی اور مجھے پتہ تھا کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں ثابت کر پائی ہوں، اور جو بھی بات تھی وہ اب آ کر کے یہاں پر ختم ہو گئی تھی۔ میرا پنجابی والی وہ مثال مجھے بار بار یاد آتی تھی، ناتی توتی رہ گئی تے منہ تے مکھی بہہ گئی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ میں بھی ناتی توتی رہ گئی تھی اور میرے منہ پر بھی مکھی بیٹھ گئی تھی، اور مجھے اپنے معاملے میں کامیابی جو ہے وہ بالکل نہیں ملی تھی۔ اس ڈیوائس کو اتار کر لائے ہوئے تقریباً 3 دن ہو چکے تھے۔ میں اپنی روزانہ کے معمول کی روٹین میں تھی، اور ابھی بھی میں جو ہے وہ اس امید پر تھی کہ شاید علی بات ہے کہ کبھی میری قسمت کھل جائے اور ساتھ والے گھر سے کچھ مجھے ویسی ہی آوازیں سنائی دینے لگیں، یا پھر دوبارہ کچھ ایسی بات ہو کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس گھر کی طرف متوجہ ہو جاؤں، کیونکہ میرے لیے بھی یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی کہ میں یقین کریں کہ ایک دل سا لگ گیا تھا میرا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے جو ہے یہ چیزیں محسوس دوبارہ ہونی شروع ہو جائے۔ تو 3 دن ہو چکے تھے مجھے وہاں سے ڈیوائس بھی اتار کر لائے ہوئے۔ اس رات میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گئی، تو اب کیونکہ میں اپنی عادتیں خراب کر چکی تھی، رات کو دیر سے سونے کی عادت تھی، تو نیند اس رات میں مجھے نہیں آ رہی تھی۔